میرا نام محمد سہیل ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جب غیر مسلم سلام کرے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب غیر مسلم آپ کو کہے السلام علیکم, یا جو وہ کہتے تھے, جو لفظ بولتے تھے, تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم کہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی راویہ ہے, اور ان کا مشاہدہ بھی ہے کہ یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. سام کا معنی ہے ہلاکت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم فرمایا. آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور آپ نے اس کی بات سنی تھی, اس نے کیا کہا تھا, اور آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا میں نے سنا تھا, میں نے وعلیکم کہا ہے, وعلیکم السلام تو نہیں کہا نا, وعلیکم کہا ہے. تو یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. اس حوالے سے محدثین نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں ہمیں سمجھائی ہیں. وعلیکم کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ سام کا معنی ہے ہلاکت. عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ رہ جائے السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح کے لفظ ہم بولتے ہیں, تو یہ اس کا معنی ہی غلط ہے. اس کا معنی ہے تو ہلاک ہو جائے, تو ہلاکت کے گڑھے میں پڑے. ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جب آدمی وعلیکم کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو اس کے کئی مفہوم نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس ہلاکت کی تو ہمیں دعا دے رہا ہے, بد دعا دے رہا ہے, وہ ہلاکت تیرے اوپر پڑے. دوسرا پہلو یہ ہے اگر اسام کا معنی موت ہو, تجھے موت آئے, تو اس کا معنی یہ ہے وعلیکم کہ موت آنے میں صرف ہم خاص تو نہیں ہے, موت تو ہر کسی پر آنی ہے, تو بھی اس میں برابر ہے اور ہم بھی اس میں برابر ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا پہلو جو ہو سکتا ہے وہ مذمت کا ہو سکتا ہے. السلام علیکم کسی کو برا بلا کہنے کے لیے, مذمت کے لیے, تو اس کا معنی ہے کہ جو مذمت تو ہمارے اوپر بھیج رہا ہے وہ تیرے اوپر پڑے. تو بہرحال یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے. ہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, کسی گھر میں آپ جاتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں اور وہ آپ کو درست سلام کرتے ہیں, تو آپ ان کو اگر جواب دیں جہاں شک و شبہ نہیں ہے, درست آپ نے لفظ سنے ہیں, اور اس نیت سے جواب دیں کہ میں ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے اگر کسی کو اس نیت سے کہتے ہیں السلام علیکم, غیر مسلم کو, اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں, تو دعائیہ طور پر اگر آپ کہیں گے تو اس کی گنجائش ضرور ہے. اور پھر اس حوالے سے یہ بھی پہلو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں نا. دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو دعا دی ہے, تو سلام بھی ایک دعا ہے. یہ کلمات جو ہیں دعا کے کلمات ہیں. آپ طائف کے اندر جس میں اقدس کو لو لحان کیا جاتا ہے, تو اس وقت بھی آپ نے دعا دی ہے. شیب ابی طالب کی محصوری ہو تو آپ نے اس وقت بھی دعا دی ہے. تو اس حوالے سے اس نیت سے اگر آپ کریں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اور جو شریعت نے ہمیں بتایا, چونکہ اس حدیث پاک کا پس منظر جو ہے وہ یہی ہے, چونکہ وہ ہلاکت کی دعا دیتے تھے, اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وعلیکم کہنے کی تلقین کی ہے. اور جہاں ہلاکت کا پہلو نہیں ہے تو وہاں گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. اور کسی نے اگر سوال کرنا ہو آڈینس میں سے تو سوال لے سکتے.